حضرات، میں بڑی سنجیدگی کے ساتھ یہ گفتگو کر رہا ہوں اور بڑے ہی سوچ سمجھ کے اپنی زبان کو حرکت دے رہا ہوں۔ مقصد یہ ہے کہ اصلاح ہو جائے۔ کسی پر تنقید کرنا، کسی کے بارے برا بھلا کہنا نہ ہی ہمارا یہ مزاج ہے اور نہ ہی یہ بات ہمیں سکھلائی گئی ہے۔ آپ نے دیکھا نہیں، امیر عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں جب طاعون کی بیماری ملک شام کے اندر پھیلی تھی اور ملک شام کی جو پٹی تھی دعوت و تبلیغ کے لحاظ سے دو حصوں میں تقسیم تھی۔ ایک حصے کے امام سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ عنہ ہیں اور دوسری پٹی میں سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو امیر اور امام بنا کر بھیجا گیا۔ طاعون کی بیماری پھیلتی گئی، سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کے پاس لوگ آئے اور پوچھا کہ ہم کیا کریں؟ سیدنا عمر کہتے ہیں فَفِرُّوا فِي الشِّعَابِ وَالْأَوْدِيَةِ، یہ اللہ کا عذاب ہے، لہذا اس علاقے کو چھوڑ کر جنگلات کا رخ کرو، وادیوں کی طرف چلے جاؤ، یہاں سے نکلو۔ یہ فتویٰ کن کا ہے؟ صحابی رسول سیدنا عمر بن عاص کا رضی اللہ عنہ، جن کی عظمت و شان کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ یہ صحابی ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا، لوگوں قیامت کے دن پوری خلائق جمع ہوگی اور میری امت کے علماء حق اللہ تعالیٰ سے قیامت کے میدان میں ملاقات کے لیے جائیں گے۔ یہ شان ہے علماء حق کی۔ فرمایا سنو، میری امت کے علماء حق ملاقات کے لیے جائیں گے، تمام علماء کی قیادت کرنے والے لیڈر اور امام قیامت کے دن میرے معاذ بن جبل ہوں گے رضی اللہ۔ معاذ بن جبل سے آگے کوئی عالم اپنا قدم نہیں بڑھا سکتا۔ دوسری طرف یہ امام ہیں، ان کے پاس ان کی پٹی کے لوگ، ان کے علاقے کے لوگ گئے، آپ کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ یہ اللہ کا عذاب نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ اگر اس بیماری میں کوئی فوت ہو جائے وہ شہید ہے، اگر فوت نہ ہو بیماری کی زد میں آ جائے تب بھی اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ بل ہی شہادت ورحمہ، وفی روایت بل ہی شہادت ومغفرہ، یہ اللہ کی رحمت ہے، فوت ہو گئے تو شہید، بیماری کی زد میں آ گئے فوت نہ ہوئے اللہ تعالیٰ گناہوں کی بخشش کر دے گا۔ نکلنے کی ضرورت نہیں۔ اتفاق دیکھیں، دونوں علاقے والوں کی آپس میں ملاقات ہوئی۔ حضرات، میں بڑی سنجیدگی کے ساتھ یہ گفتگو کر رہا ہوں اور بڑے ہی سوچ سمجھ کے اپنی زبان کو حرکت دے رہا ہوں۔ مقصد یہ ہے کہ اصلاح ہو جائے۔ کسی پر تنقید کرنا، کسی کے بارے برا بھلا کہنا نہ ہی ہمارا یہ مزاج ہے اور نہ ہی یہ بات ہمیں سکھلائی گئی ہے۔ مقصود اصلاح ہے۔ دونوں کی ملاقات ہوئی، دیکھا کہ اس پٹی کے لوگ اپنے بستر اٹھا کر جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حضرت کہاں جا رہے ہیں؟ کہا کہ ہمارے امام صاحب نے کہا ہے یہ اللہ کا عذاب ہے۔ کس نے کہا ہے؟ ہمارے امام صاحب نے۔ اللہ کا عذاب ہے، یہاں سے نکلو، جنگلوں کی طرف چلے جاؤ، وادیوں کی طرف چلے جاؤ۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے امام صاحب نے کہا یہ اللہ کی رحمت ہے، شہادت ہے یا تو گناہوں کی بخشش ہے۔ دونوں میں آپس میں بحث ہو گئی۔ ہمارے امام صاحب یہ کہتے ہیں، ہمارے امام صاحب یہ کہتے ہیں، اب کیا کریں؟ ایسا نہیں کیا جیسا آج ہم کہتے ہیں کرتے ہیں،
اور کہتے ہیں، اور یہ جملے سننے کو ملتے ہیں کہ آپ اپنے امام صاحب کی بات مانیں، ہم اپنے امام صاحب کی بات مانتے ہیں۔ آپ کے لیے آپ کے امام صاحب، ہمارے لیے ہمارے امام صاحب نہیں۔ کہا کہ جی چلتے ہیں دونوں مل کر پہلے امام سیدنا عمر بن عاص کے پاس رضی اللہ عنہ، ان سے پوچھتے ہیں۔ ان سے پوچھا گیا آپ کے پاس اس کی کیا دلیل ہے؟ دلیل کیوں مانگی جا رہی ہے؟ اس لیے کہ ان کا مزاج تھا کہ یہ ہستی، یہ صحابی تو ہے، سب کچھ ہے، ہمارے امام ہیں، ہمارے امیر ہیں، لیکن مجسمہ وحی نہیں ہے۔ مجسمہ وحی صرف اور صرف محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ دلیل کیا ہے؟ انہوں نے کہا دلیل نہیں۔ اب چلتے ہیں آپ کے امام صاحب کے پاس۔ حضرات، آج بھی اگر اختلاف کا حل چاہتے ہو، یہ نہیں کہ آپ کے لیے آپ کا امام، ہمارے لیے ہمارا امام، نہیں، دیکھنا ہوگا کس کے امام سے غلطی ہوئی ہے۔ لازمی سی بات ہے، کسی ایک سے تو غلطی ہوئی ہے، اس لیے کہ جتنے بھی ائمہ ہیں تمام ائمہ واجب الاحترام ہیں، لیکن ہم یہ کہتے ہیں دوستو، اس میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو مجسمہ وحی ہو، جو نبی ہو۔ غلطی کے امکانات ہیں، چیک کریں غلطی کس سے ہوئی، ان سے ہوئی ہے، آپ سے ہوئی۔ معاذ بن جبل کے پاس گئے، آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں دلیل ہے، آپ بیٹھیں۔ اللہ اکبر! دلیل کیا جی؟ کہتے ہیں اسی ملک شام کو فتح کرنے کے لیے امیر عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہم آ رہے تھے۔ اچانک ملک شام کے قریب پہنچے، ایک شخص ملک شام سے آ رہا تھا، اس سے ملاقات ہوئی۔ اس نے کہا کہ حضرت آپ وہاں نہ جائیں، وہاں تو طاعون کی بیماری پھیل چکی ہے۔ امیر عمر نے وہی پڑاؤ کیا، مہاجرین صحابہ کو جمع کیا، ان سے پوچھا، انہوں نے اپنی رائے دی کہ جی جانا چاہیے، کچھ نے کہا نہیں۔ سیدنا عمر نے کہا کہ اللہ کے پیغمبر کی حدیث ہے یا نہیں یہ بتائیں۔ دو ٹوک بات ہے، اس معاملے میں اللہ کے پیغمبر کا کوئی فرمان ہو تو سامنے رکھے۔ کوئی فرمان نہیں، کوئی حدیث نہیں، آپ جا سکتے ہیں۔ انصار صحابہ کو بلایا، انہوں نے بھی یہی جواب دیا، آپ جا سکتے ہیں۔ کسی ایک صحابی کے پاس اس مسئلے کے حل کے لیے اللہ کے پیغمبر کی کوئی حدیث نہیں، پریشان ہیں۔ اللہ اکبر! اسی قافلے میں ایک ساتھی پیچھے رہ گئے تھے، ابھی آ کر قافلے سے ملے ہیں، دیکھا کہ خیمے زن ہیں، لوگ سر جھکائے بیٹھے ہیں۔ یہ صحابی کون ہے؟ سیدنا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ۔ امیر المومنین کیا بات ہو گئی؟ سیدنا عمر نے کہا کہ یہ مسئلہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ کے مسئلے کے لیے میرے پاس حل ہے، اور حل اپنے پاس سے نہیں بلکہ محمد مصطفیٰ کی حدیث ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا جس علاقے میں یہ طاعون کی بیماری آ جائے وہاں کے لوگ باہر نہ جائے اور باہر والے لوگ اس علاقے میں نہ آئیں۔ مسئلے کا حل ہو گیا مجسمہ وحی سے۔ حضرات، آج ہمارے عقیدے کو نوٹ کر کے جانا، ہمارا عقیدہ یہ ہے اللہ کے پیغمبر کی شان وہ بیان کی جائے جو اللہ کے پیغمبر کے علاوہ کسی اور کی نہ ہو سکے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ مجسمہ وحی جو کچھ لینا ہے، نماز کا طریقہ، روزے کا طریقہ، حج کا طریقہ، زکوٰۃ کا طریقہ، عبادات کا طریقہ، عقیدہ، دین لینا ہے مجسمہ وحی سے۔ مجسمہ وحی جو کچھ دے اس کو لے لو، جس سے منع کر دے اس سے باز آ جاؤ۔ اس کے علاوہ جس کی بات آپ مانیں گے وہ گمراہی ہے، وہ بربادی ہے، اس کا ٹھکانہ سوائے جہنم کے کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔